إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجيبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام چنندہ برگزیدہ نیک صالح بندوں پر، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے رمضان تجدید ایمان کا بہترین موقع۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے مقصد کو جب ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پاتے ہیں کہ رمضان مبارک کا روزہ اس لیے فرض کیا ہے
لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم نئے سرے سے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، ایمان کی تجدید کر لیں۔ ہم سے جو خطائیں ہوتی تھی، ہم سے جو گناہیں سرزد ہوتی تھی، ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی تھیں، ان سارے چیزوں کا ازالہ کر لیا جائے اور اپنے دل کے اندر اعمال صالحہ کی طلب کو پیدا کیا جائے، اعمال سیئات سے اجتناب کیا جائے، برے اعمال سے بچا جائے۔ یہ مقصد ہے ماہ رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت کا۔ بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ رمضان مبارک کا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم کامل مسلمان بن جائیں، پکا سچا مسلمان بن جائیں اور اپنے آپ کو نور ایمان سے سرشار کر لیں۔ بلکہ قرآن عزیز کی جو آیت سورہ بقرہ کی مشہور و معروف ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جب اس آیت پر غور کریں گے تو ایک لطیف اشارہ یہ ملتا ہے کہ ایمان میں کمزوری آتی ہے، ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان والے بندوں کے پاس جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر و اذکار کی باتیں کی جاتی ہیں، تو پھر ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوتا ہے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالجوارح۔ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ کہ زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے ایمان کو تصدیق کیا جائے اور عمل کے ذریعے سے ایمان کو ثابت کیا جائے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ ایمان کا مسکن، ایمان کا مقام دل ہے، اور دل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل ایک ہی حالت میں نہیں رہتا ہے، دل کے اندر تقلب پیدا ہوتا رہتا ہے، دل کے اندر الٹ پلٹ ہوتے رہتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس دھڑکتے ہوئے دل کے سے مطمئن نہ رہے، بلکہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کے اندر تازگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس حرکت کی وجہ سے کہیں ایمان میں کوئی زنگ نہ آ جائے میرے بھائیوں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا جو دل ہوتا ہے، ابن آدم کا دل اتنا ہلتا ہے، اتنا ہچکولے کھاتا ہے، ایسے ابلتا ہے جیسے ہنڈیے کے اندر پانی ابلتا ہے۔ ابن آدم کا دل بھی اسی طریقے سے مچلتا رہتا ہے۔ جب معاملہ ایسا ہے، جب بات ایسی ہے، تو پھر ہمیں ایمان کے تعلق سے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنے ایمانی لیول کا گاہے بگاہے جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ کہیں ایمان کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمانی لیول کو جانچا نہیں، اگر ہم نے اپنے ایمانی لیول کو چیک نہیں کیا، تو اس کے بڑے خطرناک نتائج آ سکتے ہیں۔ اور وہ نتائج کیا ہے؟ نتائج یہ ہیں کہ دل سخت ہو جائے گا، اور جب دل سخت ہوگا معاملہ اتنا بھیانک ہوگا کہ ہدایت کی باتیں دل کے اندر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ دل کے معاملے میں بڑے محتاط رہنا ہے، اگر نہیں رہو گے۔ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے فاسقون، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آ گیا؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو سن کر ان کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وہ نئے سرے سے چاقو چبند ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس حق کی باتیں تو آئی تھی لیکن ایمان میں بڑھوتری نہیں ہوئی، یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہونا ہے۔ میرے بھائیو اندازہ کریں اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کے پیچھے جب غور کریں گے، اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب کون ہیں؟ اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم، کہ اہل ایمان والوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہو گیا ہے کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دل پگھل جائیں اللہ رب العالمین کے ذکر کو سن کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مخاطب ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا بتلائیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا کی سب سے بہترین جماعت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسی جماعت ہے کہ اللہ رب العالمین
العالمین نے ان کو معاف فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رضامندی کا فرمان دیا ہے اور کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ اللہ فرماتا ہے مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، متقدمین جو اولین صحابہ ہیں اور ان کے متبعی جو مخلص ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے ان سبوں سے رضامندی کا ان کے اوپر فرمان جاری کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے، جب ہم اس آیت کے پیچھے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کیا ہے اور صحابہ کے تعلق سے، ان کی فضیلتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ کیوں گالی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور اس میں میرے صحابہ ہیں۔ اس طرح کی بات ہے، باوجود اللہ رب العالمین سرزنش فرما رہا ہے، باوجود اللہ رب العالمین ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے کہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے دلوں کو پگھلائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا جو زمانہ ہے وہ کہتے ہیں میرے اسلام لانے سے صرف 4 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی کوئی لمبا زمانہ نہیں گزرا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ابتدائی 10 صحابہ میں سے پہلے وہ ہیں، 10 صحابہ کے اندر ہیں، یعنی وہ 5 کے بعد 6ویں نمبر کے اندر نام آتا ہے اس صحابی رسول کا جن کا ایمانی لیول اتنا بھیانک ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گھر بار سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، ان کو اس طریقے سے بات کہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، کیوں کیا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایمان قبول کرنے کے بعد بے خوف جیتے تھے؟ کیوں کیا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایمان کرنے کے بعد ہمارے صالحہ انجام نہیں دیتے تھے؟ کیوں کیا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کی شریعت اور اللہ کے حدود کا لحاظ نہیں کرتے تھے؟ سب کرتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تو اتنا احتیاط کرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر تعلیق بھی روایت آتی ہے، کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق، کہ میں نے 30 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو پایا ہے، وہ 30 کے 30 صحابہ سب کے سب نفاق جیسی بری عادت سے ایسے ڈرتے تھے کہ جب کسی نفاق والی بات کو بیان کیا جاتا تھا تو کہتے تھے شاید ہمارے اندر یہ بات ہے۔ کوئی انتقال کرتا تھا تو جنازے میں شرکت کرنے سے پہلے پوچھ لیا کرتے تھے ان میں سے تو نہیں ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ایک دوسرے معاملے کے تعلق سے ہے کہ ایک صحابی کو منافقین کی ایک فہرست بیان کی گئی تھی۔ المہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس قدر ڈر رہے ہیں، باوجود اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہا ہے اور ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ بلکہ ایک واقعے سے اس بات کو اگر مزید مؤکد کر دوں کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ ایک دن وہ جا رہے تھے، تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیف انت یا حنظلہ، کیسی بات ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں؟ اس تیزی میں کہاں سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نافق حنظلہ، ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کروں، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، ڈرنے والی بات کو بیان کر رہا ہوں، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ ما تقول، آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہاں بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اپنے اہل و عیال میں واپس پلٹ کر آتے ہیں ساری چیزیں دھیرے دھیرے بھولنے لگتے ہیں، ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے، یہ منافق نہیں بن گیا تو اور کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارے حنظلہ اگر ایسی بات ہے تو یہ عادت اور یہ صفت تو میرے اندر بھی ہے کہ جب میں نبی کے پاس ہوتا ہوں تو میرا ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، یعنی جنت و جہنم دیکھنے جیسے عالم اور کیفیت میں پہنچ جاتا ہوں، لیکن گھر آنے کے بعد حالت پوری بدل جاتی ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پوری رودات بیان کرتے ہیں۔ رودات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ جیسے یہاں رہتے ہو ویسے باہر بھی رہنے لگو گے تو راستے میں فرشتے تمہیں سلام کریں اور تمہارے بستروں کے پاس فرشتے رہنے لگے۔ ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
کی ہے. بتلانا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان کے معاملے میں بڑے محتاط رہتے تھے. زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا پایا جاتا ہے ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں اتنا ہی خلا پایا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان آسمان کے آخری حد میں اور ہمارا ایمانی لیول یہ ہے کہ ہم زمین کی آخری سطح پر پہنچ جائیں گے. ہمارا ایمان اتنا خراب ہے میرے بھائیوں. تو پھر یہ ہے کہ یہ جو ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ والی بات ہے وہ کن کے لیے ہے؟ وہ گرچہ اس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مخاطب ہیں، اس کے اصل حقیقت میں اس کے مخاطبین قیامت تک آنے والے تمام مومنین ہیں، قیامت تک آنے والے تمام مسلمان ہیں. ذرا ہم اپنے غریبانوں پر دیکھیں، جھانکیں اور کوشش کریں کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان جس لیول کا تھا باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اگر ہم ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا میرے بھائیوں؟ اور ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ خطبات پہ خطبات ہو رہے ہیں، دروس پہ دروس ہو رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم جہاں تھے وہیں پر رہیں، جو کا تو ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، لیکن ہماری عبادتوں کو دیکھیں. ہم اپنے آپ کو، ہم نے کہا ہر آدمی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، مومن کہتا ہے، لیکن کیسے مومن ہم ہیں؟ ہمیں عبادت میں من نہیں لگتا ہے، ہم سے عبادت بڑی مشکل سے ہو پاتی ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، جب درس حدیث کو سنایا جاتا ہے تو ہم بور ہونے لگتے ہیں، اور نمازوں کو جب پڑھتے ہیں تو ایسی آلسی اور کاہلی پنے کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں 7 لفظوں میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ سستی کے ساتھ تمام منافقین پڑھتے ہیں. لہذا جب نماز پڑھو تو تازہ دم ہو کر پڑھا کرو میرے بھائیو. ہم اپنے آپ کو متبع سنت رسول کہتے ہیں، لیکن نبی کی ایک بھی عادت، نبی کی ایک بھی بات کا اثر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوتا ہے. کہنا یہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم شریعت اسلامیہ سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ کہ قرآن ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر کبھی کبھار کہتے ہیں کہ صحابہ والے واقعات بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کی فلاں آیت کو سنا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہمارے بعد بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب وہ سب معانی کو سمجھتے تھے، وہ مفاہیم کو سمجھتے تھے، اس وجہ سے فوراً ان کے اوپر اثر ہوتا تھا. ہم عجمی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. ارے بھائی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ کے سامنے قرآن کے مفاہیم کو نکات کے شکل میں بیان کیا جاتا ہے، تب بھی تو نہیں بیٹھتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، قرآن سے ہمارا تعلق کہنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ من ذالک اگر کہہ لیں ہم قرآن کے دروس کو، احادیث کے دروس کو اس انداز سے سنتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جیسے کوئی ظالم بادشاہ کا فرمان ہمارے سامنے سنایا جا رہا ہے، کراہیت کے ساتھ سنتے ہیں. ایک ایمان والا بندہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر قرآن سے محبت ہوتا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات مشہور تھی کہ ایمان والا خیر سے کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نیک کاموں سے کبھی آسودہ حال نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر ہم ایمان والے ہوتے تو ہم ایسا نہیں ہوتے. میرے بھائیوں ایک بات میں بات بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اہل ایمان کی صفت کیا بیان کی گئی؟ میں نے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی. اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو ان کے دل کے اندر کپکپی پیدا ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دل سے ایمان کا خروج، ایمان خارج ہو گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں، کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہیں دلوں پر تالے تو نہیں لگا دیے گئے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کر پا رہے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحت کے ساتھ فرمان بھی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان بوسیدہ ہوتا ہے، ایمانی لیول بہت نیچے آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، ایمان تمہارے دل کے اندر، ایمان تمہارے سینے کے اندر بوسیدہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا تمہارا کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے. جب ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں، جب ہمارے کپڑے کے اندر گندگی لگتی ہے تو کیا ہم اس کپڑے کو اسی حال میں پہنتے رہتے ہیں؟
پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں. ہمارے کپڑے کے اندر جب کوئی داغ دھبا لگ جائے اس کے ازالے کے لیے کوشش کرتے ہیں, واشنگ مشین میں ڈالا جائے, الگ الگ کیمیکل استعمال کر کے اس داغ اور دھبے کو دور کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے اندر جب ہم اس کپڑے کو لے کر چلیں گے, اس کپڑے کو پہن کر چلیں گے, تو ہمارے گھر کی عورتوں پر بھی انگلی اٹھے گی, خود ہماری شخصیت پر انگلی اٹھے گی. کیسا گلیز انسان ہے, میلا کچیلا کپڑا لے کر چل رہا ہے. میرے بھائیوں, جب یہ ایمان, خسخسا ایمان, اتنا کمزور ایمان اللہ رب العالمین کے پاس لے کر جائیں گے, وہ مومنین جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ قرآن سنتے ہی بالکل ان کے جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, ہماری حالت کو دیکھیں گے, ہم پہ ہنسیں گے نہیں, ہم پہ ہنسیں گے نہیں, بلکہ ہنسیں گے کیا, ایسا ایمان اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو تجدید ایمان کا یہ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے بہت بہترین مناسبت اور موقع کے اعتبار سے کیا گیا ہے. لہذا ماہ رمضان المبارک کا یہ جو عظیم الشان مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم, لہذا اللہ رب العالمین سے زنگ آلود ایمان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس ایمان کو صاف کر دے. اپنے ایمان کی تجدید کرنے کے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں. واقعتاً ہم کہنا یہی چاہیں گے کہ اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتا ہے کہ ہم دعا کر کے اپنے ایمان کو صاف کریں. مگر ہائے افسوس, ہم کیا دعا اللہ رب العالمین سے کریں. ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں اور مسجد میں ہمارا ایمانی لیول, یہ جو میں نے کہا ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں, یوں ہی اندھا دھند گولی نہیں مار دی گئی ہے. ہم جب نماز تراویح پڑھنے آتے ہیں لیکن یہاں خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں آتے ہیں, یا تو دوستوں کو صحیح جواب دینے کے لیے کہ ہم مسجد پہنچے تھے, یا یہ کہ گھر والوں کے ڈانٹ ٹپٹ کی وجہ سے آ جاتے ہیں. اگر اللہ کے لیے آئے ہوتے تو نماز کے بعد جو خالی وقت ملتا ہے 10-5 منٹ جو بھی ملتا ہے اس میں ہم ذکر و اذکار کرتے, تسبیحات اپنی زبانوں پر, اپنے انگلیوں پر, کیا کہتے ہیں, اپنے انگلیوں کے پوروں پر اپنے انگوٹھے کو دڑاتے ہوئے تسبیحات کا ورد کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے, ہم باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد کافی دیر تک آتے ہیں, اور حد تو یہ ہے ابھی 1-2 آدمی کی جانب سے نام لینا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ بات سچ بھی ہے. ابھی 1-2 دن پہلے میچ تھا تو کچھ لوگ باہر 2 رکعت کے بعد نکل جاتے ہیں, اور تب تک سکون نہیں ملتا ہے جب تک کہ موبائل کو نکال کر اسکور کارڈ نہیں دیکھ لے رہے تھے. اور تعجب کی بات ہے, ہم گناہ بھی کریں اور دنیا کے سب سے بہترین جگہ پہ میچ وغیرہ دیکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ تو ریل وغیرہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. نہیں میرے بھائیوں, ہم صحیح نہیں ہیں. ہمارے ایمان کے اندر بہت ساری کوتاہیاں آ گئی ہیں. ایمان اور کے صفائی کے لیے, تجدید ایمان کے لیے چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے, تجدید ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حدیث جو بھی میں نے پیچھے پڑھی ہے اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں, اور دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. دعا سے زندگی میں آپ کے تقدیر میں کوئی شر ہے تو اس کا بھی صفایا ہوتا ہے. دعا بڑے بڑے مسائب اور آلام کو اور مشکلات کو, کٹھن مراحل کو فوراً رفع کر دیتا ہے. اور رمضان اور دعا کا ایسا گہرا تعلق ہے, سورہ بقرہ جب پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے پورے رمضان کے مسائل کو بیان کیا ہے, بیچ میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے اشارے کے طور پر دیا ہے دعا کے تعلق سے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادُ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان مبارک میں کریں. یہ پیغام دیا گیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں نہیں دعا کرتے ہیں. اہل حدیثوں کے یہاں دعا جب سے جماعت کے ساتھ بند کیا گیا, اور دعا یہ اصل عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, عبادت ساری کی ساری عبادت اصل دعا ہی ہے. لیکن جب سے بنا کر دیا گیا ہے, وہ بدعت تھا, کاٹ کیا گیا, منع نہیں کیا گیا, اس کے بعد سے دعا ہی چھوڑ دیا. اور ایک ایمان والا دعا کی بنا رہ نہیں سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیسی کیسی دعائیں کیا کرتے تھے کہ داریاں آنسو سے تر ہو کر, کپڑا تر ہو کر زمین پر ہو جایا کرتے تھے, تب بھی دعاؤں کو چھوڑتے تھے نہیں. بغل کا کوئی صحابی کہا کرتا تھا بس کر دیجئے, بس کر دیجئے. اور اس کو جاننا ہو تو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کی وہ دعا دیکھیں کہ آپ کی داڑھی وغیرہ تر ہو گئی تھی. لیکن ہم دعا نہیں کرتے ہیں, اور دعا کرتے بھی ہیں تو آداب والی دعا نہیں ہے, ڈائریکٹ اپنی مراد کو مانگ دیتے ہیں. یہ میرے بھائیوں یہ غیر ضروری چیز ہے. اسی طریقے سے ایمان کی تجدید کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ علم نافع کا حاصل کرنا.
علم نافع کا حاصل کرنا. جب کوئی بندہ علم نافع، کون سی علم نافع ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم نافع ہے. جب کوئی اس علم کو حاصل کرتا ہے تو پھر ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. جب دینی علم کوئی حاصل کرتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بلند ہوتے ہیں؟ علم نافع آدمی کو تقوی شعار بناتا ہے. علم نافع آدمی کے اندر تقوی پیدا فرماتا ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والے ہیں تو علماء ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء کے دلوں کے اندر علم نافع ہے. علم نافع آپ کی زندگی کے اندر آئے گی تو آپ کی زندگی سے تاریخ کا خاتمہ ہوگا، جہالت کا خاتمہ ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی، لہذا علم نافع حاصل کیا جائے تجدید ایمان کے لیے. اور تیسری جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور قرآن مجید کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، اس کے مفاہیم پر غور کیا جائے. یہ تجدید ایمان کے ذرائع میں سے ہے. لیکن ہے کوئی قرآن پڑھنے والا؟ ہے کوئی قرآن پڑھنے والا؟ نہیں ہے پڑھنے والا. کیونکہ قرآن کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا چاہیے. ہم ٹھہر ٹھہر کر قرآن سن نہیں پا رہے ہیں تو مجال ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس کو کیا کہتے ہیں ٹھہر کر پڑھتے بھی ہوں گے، اور پڑھتے بھی ہیں تو ترجمہ کبھی بھی نہیں پڑھا ہے. میرے بھائیو، تو یہ قرآن اللہ رب العالمین کا خط ہے، ایک پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اب آپ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 15-20 سال کے بچوں کو خط و خطوط کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہوگی، لیکن جو بڑے لوگ ہیں 40 سال 45 سال پار کے ہو گئے ہیں، جب کوئی باہر رہا کرتے تھے خط و خطوط جب آتا تھا، اور گھر والے اگر کوئی ان پڑھ ہیں تو اس خط کو جب تک کسی سے پڑھوا نہیں لیتے تھے چین و سکون کی نیند نہیں آتی تھی. اس کو سمجھتے تھے، سمجھنے کے بعد پھر جواب لکھا جاتا تھا، اور یہ جواب عمل ہوتا تھا، یہ جواب اس خط کا عمل ہوتا تھا. آج ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، خط کے شکل میں ہے، کسی نے پڑھنے کی کوشش نہیں کیا. ریڈنگ کر لیا ہے، اور اگر کر بھی لیا ہے تو اس کے مفاہیم پر غور نہیں کیا اور اس کا عمل کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کیا ہے. لہذا قرآن کو پڑھا جائے، تدبر کیا جائے. اسی طریقے سے تجدید ایمان میں جو چیز اور بھی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ پر غور و فکر کرنا، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ پر تدبر کرنا. اس سے تجدید ایمان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی شخصیت کو جاننا چاہیے، اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں؟ بس خالی مشہور ہے. ایک ذات، اصلی ذات، ذاتی نام ایک ہے، باقی سب اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہے. ایک بندہ پورے مسجد کے اندر ایسا نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کے صفاتی نام پر 2 منٹ بول بھی سکتا ہے. ایک بندہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہے، ایک نام پر کوئی نہیں بول سکتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین کے صفاتی نام پر غور کرنا شروع کریں گے میرے بھائیوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ سمیع ہے تو کس طریقے سے سمیع ہے، اللہ الغفور ہے تو کس طریقے سے الغفور ہے، اللہ رب العالمین الکبیر ہے تو جائیں گے. یہ ساری چیزوں کو جانیں گے تب نہ دل نرم ہوگا، تب دل کے اندر ڈر پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین کا خشیت پیدا ہوگا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف اس طریقے سے ہوتا تھا، اس طریقے سے خوف ہوتا تھا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی تھی، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. جب اس آیت کو صحابہ اکرام سنتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے جئی صحابی جشی کھا کر گر جایا کرتے تھے اور ڈرنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور جلال کو جاننے والے تھے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرنے والے جو اور اسباب ہیں اس میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہاں تو الحمدللہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جگہوں پہ جانتے نہیں ہیں. نبی کی سیرت جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو کس طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کس طریقے سے مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اور کن کٹھن پریشانیوں میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، یہ سارے رموز و اوقات اس کے ذہن میں واضح ہوتے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے جو معاون اسباب ہیں اس میں سے یہ ہے کہ دین اسلام کے محاسن پر غور و فکر کیا جائے. دین اسلام کے محاسن
دین اسلام کی خوبیاں، دین اسلام کی اچھائیاں جو ہے ان اچھائیوں پر غور کیا جائے کہ دین اسلام نے اگر شرابی کو یہ سزا دی ہے، دین اسلام نے چوری کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی ہے، دین اسلام نے زناکاریوں کے رجم اور خنثار کا حکم جو دیا ہے، ان تمام چیزوں پر جب کوئی بندہ غور کرتا ہے، غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری پاتا ہے۔ اسی طریقے سے تجدید ایمان میں جو چیزیں اور معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ سلف صالحین رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں اور بھی نکات ہیں، خلاصہ کلام آج کے خطبے کا جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماہ رمضان مبارک عظیم الشان مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے تو برباد ہو جائیں گے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور سب سے بہترین جو ہے اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر روئے گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین غفلت کے جو ایام گزر چکے ہیں، اللہ آج کے بعد سے میں ان نیکیوں کو انجام دوں گا جس سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین صرف وہی کام کروں گا جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کے روزے کو رکھیں۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔